ایمن جو اپنی پہلی محبت حسن کو تیمور میں کھوجنے کی کوششوں میں تیمور سے ہی محبت کر بیٹھی ہے اور اسے اس بات کا علم بھی نہیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے حور نے اپنے حق کے لیے داور کے آگے آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ جب داور نے پری کے حوالے سے حور کے سامنے بات کی کہ وہ میری بیوی ہے اور اس کے حوالے سے تمیز سے بات کرو، وہیں پر حور بے حد غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ آپ کی بیوی ہیں تو بیوی تو میں بھی آپ کی ہوں۔ بے شک آپ نے مجھ سے زبردستی کا نکاح کیا ہے، لیکن میں آپ کے نکاح میں ہوں اور میری بھی کوئی عزت ہے۔ لیکن داور اس بات کو لے کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ تم جس طرح سے میرے نکاح میں آئی ہو یہ تم بھی بخوبی جانتی ہو اور میں بھی بخوبی جانتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تم میرا منہ مت کھلواؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حور جو کہ داور سے کہتی ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ یہاں سے چلے جائیں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی بیوی نے مجھے آپ سے ایک بار پھر سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ایک بار پھر سے میرے لیے سزا کا انتخاب کریں گی اور مجھے سزا سنا دیں گی، جو کہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اب میں مزید آپ کے نکاح میں نہیں رہنے والی، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا، تو اس کی سزا میں کیوں بھگتوں۔ اور رہی بات اس حوالے سے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کا گریبان پکڑا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ نکاح کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور جو کہ سب سے کہتا ہے کہ زندگی بالکل ویسے ہی گزر رہی ہے، لیکن میری زندگی کے رنگ اڑ چکے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی کو دوبارہ ٹریک پر لے کر آؤں۔ کہتا ہے تیمور کہ میں کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ حور مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، میں حور کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، پھر چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تیمور کے والد اور والدہ جب تیمور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود تیمور ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن وہیں پر داور جو کہ حور کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کر دیتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر واپس جاتی بھی ہو تو وہ لوگ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تم کیا کہو گی کہ تم اتنے دنوں سے کہاں پر تھی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کروایا، تم جا کے تفصیل تو بیان کرو گی نہیں کہ تمہارے بھائی کے گناہ کی سزا تم بھگت کر آئی ہو، اور کیا کرو گی تم اپنے منگیتر کو جا کر یہ بتاؤ گی کہ تم نے داور کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور تم اس کے نکاح میں موجود ہو، تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ حور ان باتوں کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس بات کو لے کر بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ واقعی ہی میں داور جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ایمن جب تیمور سے ملاقات کے بعد واپس آتی ہے تو اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایمن حور کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہیں پر جب پری آتی ہے اور آ کر حور کو کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایمن کہہ رہی ہے کہ تم مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تو تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اتنا کہتے ہی پری حور کو تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد اگر تم مجھے ایمن کے قریب نظر بھی آئی یا داور کے قریب نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حور جو کہ اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتی ہے لیکن ان باتوں کو لے کر پریشان ہے کہ اگر وہ گھر واپس جاتی ہے تو اس کے گھر والے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو آخرکار کس طرح سے حور اپنے آپ کو داور کے نکاح سے اور ان کے چنگل سے خود کو آزاد کروا پائے گی۔ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔